يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور سے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو کس طرح جو ہے کشتی اوور لوڈڈ ہو گئی تھی، تو یونس علیہ السلام کو ڈراپ کرنا پڑا. مچھلی نے نگل لیا، اور اگر مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تو قیامت کے دن تک اسی میں رہتے. تو ہم نے پھینک دیا اس کو چٹیل زمین پر، اور وہ بیمار تھے. یعنی پھر کارنر پر آ کر مچھلی نے جو ہے ان کو انگل دیا اور اگل دیا، نکال دیا، اور پھر وہ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بہت بیمار ہو گئے تھے. اور اگائی ہم نے اس پر ایک بیل کدو کی، اور بھیجا ہم نے اس کو طرف 1000 کے یا زیادہ، یعنی نینوا کی بستی جس میں 1000 سے زیادہ بھی لوگ تھے وہاں پہ بھیجا. تو وہ ایمان لائے تو ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک وقت تک. یعنی تو پھر وہ واپس گئے اپنی بستی کے اور وہ ایمان لے کر آئے. بس پوچھو ان سے کیا تیرے رب کے لیے ہے بیٹیاں اور ان کے لیے ہے بیٹے. یعنی اہل مکہ نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا اور اپنے لیے بیٹے رکھے تھے. کیا یا بنایا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ گواہ ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا فرشتے مؤنث ہے یا فیمیل ہے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ خبردار، بے شک وہ اپنے جھوٹ سے البتہ وہ کہتے ہیں. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. کیا اس نے چن لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا نہیں تم کو کیا ہے تم کو کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ کیا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ یعنی اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنائے ہوئے، اور تم کیسے جانتے ہو کہ فرشتے فیمیلز ہیں؟ تو پھر کیسی بری بات تم وداؤٹ پروف کرتے ہو؟ کیا تم جو بات کرتے ہو اس کی کوئی پروف ہے یا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں. پس لے آؤ اپنی کتاب کو، یعنی اپنے پروف کو، اگر ہو تم سچے. اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ اس کے درمیان، یعنی اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ. یعنی وہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں جو ہے فرشتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے شیطان ایسے سے خیالات ڈال دیتا تھا کہ اللہ نے جنوں سے شادی کی تو اس کے نتیجے میں فرشتے بیٹیاں ہوئی. تو نعوذ باللہ ایسی گندی باتیں کرتے تھے. اور البتہ تحقیق جنوں نے جان لیا بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے، یعنی جنات کی بھی پکڑ ہوگی اور ان کو وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، یعنی اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ایسی غلط بات نہیں کرتے. بے شک تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہوئے نا سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نہیں تم اس کے خلاف پھیرنے والے. مگر جو کوئی ہے وہ جھلسنے والا جہنم میں، اور نہیں ہم میں سے مگر اس کے لیے معلوم مقام ہے. یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے. تو جیسے اعمال انسان کے ہوں گے تو انسان جن فرشتے سب کے ہوں گے، تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنا اپنا مقام ہوگا. اور بے شک ہم البتہ ہم سب بنانے والے ہیں. یہ سب بنانے آنے والے یعنی
فرشتے جو ہے اللہ کے سامنے صف بناتے ہیں اور بے شک البتہ ہم ہی تصدیق کرنے والے ہیں. یعنی یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود صف بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں, تم ہم کو اللہ کی بیٹیاں کیسے بناتے ہو؟ اور بے شک تھے وہ البتہ کہتے ہیں اہل مکہ, کاش بے شک ہمارے پاس ذکر ہوتا پہلوں کا, یعنی پہلی امتوں کو کیسے جو ہے کتابیں دی گئی اور وہ انکار کی اور کیا کیا ہوا, البتہ ہوتے تم اللہ کے بندے چنے ہوئے. جیسے اہل کتاب بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے اس طرح اگر اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں فرشتوں کو تو وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے یعنی قرآن کے, تو ان قریب وہ جان لیں یعنی انکار کا انجام. اور البتہ تحقیق پہلے گزری بات ہماری ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے, بے شک وہ البتہ وہی مدد کیے جانے والے ہیں یعنی رسولوں کی مدد, اور بے شک لشکر ہمارا یعنی رسولوں کا البتہ وہی غالب آنے والے ہیں یعنی رسول کامیاب ہوں گے. تو منہ پھیر لو ان سے ایک خاص وقت تک, یعنی اب اگر آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اہل مکہ تو ان کو اگنور کرو اور دیکھو ان کو, تو ان قریب بھی وہ دیکھیں گے یعنی اپنا انجام. کیا بھلا ساتھ ہمارے عذاب کے وہ جلدی مچا رہے ہیں, پھر جب اترے گا ان کے صحن میں یعنی بالکل ان کے گھر میں جب عذاب اترے گا تو بری ہوگی صبح خبر کیے جانے والوں کی. اور منہ پھیر لو ان سے ایک وقت تک, اور یعنی اب دیکھیے جنگ بدر میں ہوا بھی ویسے ہی, اور دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. بس پاک ہے تیرا رب, عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے سب رسولوں پر, اور سب تعریف رب العالمین کے لیے ہے. سورہ صاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. صاد, قسم ہے قرآن کی نصیحت والا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا غلبے میں ہے اور مخالفت میں ہے. کتنی ہی ہلاکت کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے, تو انہوں نے پکارا اور نہ تھی اس وقت نجات, اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے. اور کافروں نے کہا یہ ساحر ہے سخت جھوٹا, یعنی جادوگر ہے. آپ نے کو کہا نعوذ باللہ, کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو ایک ہی الہ, یعنی سب الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے. بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے عجیب. اور چل دیے سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پر, یعنی الہوں کی عبادت مت چھوڑو. بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے ارادہ کی جاتی, نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں پچھلی ملت میں, نہیں یہ مگر من گڑت. کیا اتارا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان سے, بلکہ وہ اس شک میں ہے میرے ذکر سے, بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب, یا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی نعمت کے, یعنی کیوں اعتراض کر رہے ہو. تو جو غالب ہے دینے والا ہے, یعنی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے یہ پوچھتے ہیں, یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے رسیوں پر. یعنی یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مان رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں, اور ان کے مرضی کا رسول آپ اللہ تعالیٰ کیوں چنے. دس از آل, یعنی اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا وہ ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, خالق ہے, اللہ کے خزانے, تمہارا تو کچھ نہیں ہے نا, تو فیصلہ بھی اللہ کریں گے, رسول بھی جس کو چاہے اللہ بنائیں گے. تم کیوں جو ہے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو اور رسول کا انکار کیوں کر رہے ہو. چھوٹا سا لشکر ہے اسی جگہ شکست کھانے والے ہیں گروہوں میں سے, یعنی اہل کتاب جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا لشکر ہے اور جلد ہی وہ لوگ ڈیفیٹ ہوں گے. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے, میقے والوں نے, میقے والے جو ہے فرعونی ہیں کیونکہ وہ پیگز میقے لگا کر جو ہے سفر کرتے تو ٹینٹس لگاتے تھے, اور سمود نے, قوم لوط نے, اور ایکا والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کی, ان سب گروہوں نے, سب نے جھٹلایا. نہیں ہر ایک نے مگر جھٹلایا رسولوں کو, تو ثابت ہو گئی میری سزا. اور نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیخ, بس ایک ہی یعنی فرسٹ سور جب قیامت آئے گی, نہیں اس کے لیے کوئی ڈھیل. اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے دو ہمارے لیے حصہ ہمارا پہلے ہی حساب کے دن, یعنی ہمارا عذاب جو ہے وہ ہم کو دے دو. صبر کیجئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں, اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا صاحب قوت, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. بے شک ہم نے مسخر کیا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ, وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو, اور پرندے اکٹھے ہونے والے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے, یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت, اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلے کن
خطاب یعنی ڈسیشن میکنگ بھی بہت اچھی تھی داؤد علیہ السلام کے پاس. اور کیا آئے تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی جب وہ دیوار پر چڑھ کر آئے تھے عبادت خانے میں, یعنی داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں تھے تو دیوار پر چڑھ کر کچھ لوگ فیصلہ کروانے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے. جب وہ داخل ہوئے داؤد پر تو وہ گھبرا گیا, یعنی اتنا دیوار پر چڑھ کر کون آئے. انہوں نے کہا نہ تم ڈرو, دو جھگڑنے والے زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر, پس فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور نہ زیادتی کر اور رہنمائی کر ہماری طرف درمیانی راستے کی. بے شک یہ میرا بھائی ہے, اس کے لیے 99 بھیڑ ہے اور میرے لیے دمبی تھی ایک ہی, تو اس نے کہا مجھے سونپ دو اس کو, اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر کلام میں. یعنی دو بھائی ہے, ایک کے پاس 99 تھے, ایک کے پاس ایک جو ہے دمبی تھی, تو ایک نے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر تیرے سوال کے ساتھ تیرے دمبے کے طرف اپنی دمبیوں کے, یعنی فیصلہ کیا, اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض پر. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک ہی طرفہ بات سنی, یعنی ایک نے سنائی کہ میرے بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبے ہو, میرا بھی مانگ رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ کیا تمہارے پاس تو آلریڈی 99 ہے اور تم پھر اس کا کیوں مانگ رہے ہو کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا. یعنی داؤد علیہ السلام نے یہاں پر غلطی کیا کہ 2 سائیڈڈ بات بنا سنے فیصلہ کیا. اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض پر, یعنی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کرتے. تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ دونوں سائڈ سے دو طرفہ جو ہے بات سن کر فیصلہ کرنا تھا. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھا, اور کتنے کم ہے وہ, یعنی ہمیں بھی حکم ہے کہ ایسا کرو کہ کبھی بھی 2 سائڈ سے بات سن کر جو ہے وہ کرو. اور سمجھ گیا داؤد بے شک آزمایا تھا ہم نے اس کو, بس اس نے بخشش مانگی, یعنی فوری جو ہے انہوں نے کیا کی بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے 1 سائیڈڈ بات سن کر جو ہے فیصلہ کیا. تو پھر انہوں نے فوری کیا اور سمجھ گیا داؤد بے شک آزمایا تھا ہم نے اس کو, بس اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑا رکوع کرتے ہوئے, اور اس نے رجوع کر لیا, بس بخش دیا ہم نے اس کے لیے اس بات کو, اور بے شک اس کے لیے ہمارے یہاں البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. اے داؤد بے شک بنایا ہم نے تجھ کو ایک خلیفہ زمین میں, بس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے ایک لیڈر کی اور ہیڈ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور 2 سائڈ سے بات سن کر فیصلہ کرنا. پس نہ تم پیروی کرو خواہش نفس, یعنی دل دماغ بعض وقت ہمارا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط, اس کی مت کرو تو وہ بھٹکا دے گا تجھ کو اللہ کے راستے سے. بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ بھول گئے یوم الحساب. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا, پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے. یا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں, یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح. یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ فیصلہ برابر کریں گے. ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف, یعنی قرآن کو, بہت برکت والی ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں, یعنی قرآن کی, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے سلیمان علیہ السلام کو بیٹا بنا کر. کتنا اچھا بندہ ہے, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت اصیل گھوڑے یعنی عمدہ گھوڑے, تو اس نے کہا بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو, یعنی خیر کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے, یعنی یہ اپنے ذکر کے خاطر جو ہے وہ کیا انہوں نے پسند کیا, یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردوں میں, یعنی گھوڑے دور ہو گئے. پھیر لاؤ ان کو مجھ پر, تو شروع کیا ہاتھ پھیرنا پنڈلیوں پر ان کے گردنوں پر. اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم, پھر اس نے رجوع کیا. کیونکہ اس کے ڈیٹیلز جو ہے یہ واقعے کے قرآن میں نہیں ہے. پہلے حصے میں دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت اچھے گھوڑے عطا کیے, لیکن انہوں نے وہ گھوڑوں کے ہاتھ سر پر, جسم پر, پنڈلیوں پر ہاتھ پھیر کر یہی دیکھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا, تو وہ گھوڑے بھی ان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیے, بلکہ ان کو انہوں نے دین کی راہ میں ہی استعمال کیا. اور دوسرے اس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر کوئی ایک جسم تھا, ایک دھڑ تھا, ضرور غیر معمولی طریقے سے ہوگا, اس کا ذکر اس کے ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے. تو فوری جیسے ہی انہوں نے دیکھا
लगा उनको कि कोई मुसीबत है, आजमाइश है, फौरी अल्लाह की तरफ रुजू हुए और बोला, ए मेरे रब बख्श दे मुझको और अता कर मुझको ऐसी बादशाहत ना हासिल हो किसी एक को मेरे बाद। यानी उनकी दुआ कबूल हुई और उनको ऐसी बादशाहत अता की गई जो किसी और को नहीं थी। बेशक तू ही बहुत बख्शने वाला है। तो मुसक्कर किया हमने उसके लिए हवा को जो चलती थी उसके हुक्म से नरमी से। और कितनी बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी बादशाहत जो है अल्लाह ताला ने उनको दी थी नरमी से, जहां वो पहुंचना चाहते हो। यानी वो जो है 1 महीने का सफर जो है कुछ ही टाइम में कर लेते थे। और शयातीन यानी जिन्नात जो है उनके लिए काम करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हर तरह मेमार और गोताखोर। मेमार यानी कंस्ट्रक्शन करने वाले थे और डाइवर्स थे, और कुछ दूसरे यानी जिन्नात जकड़े हुए बेड़ियों में। ये हमारी बख्शिश थी ब एहसान यानी या रोक ले बगैर हिसाब के। यानी तुम्हारा कोई जो है इसमें हिसाब नहीं, या अल्लाह ताला ने उनको गिफ्ट दिया। और बेशक उसके लिए हमारे पास यानी अल्लाह के पास अलबत्ता कुर्ब खास है और बेहतरीन ठिकाना। किसके लिए? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। और जिक्र कीजिए हमारे बंदे अय्यूब का, जब उसने पुकारा अपने रब को, बेशक मैं छुआ मुझको शैतान ने 7 ईजा के और अजाब के। उनको बीमारी हो गई थी। मार अपना पाँव, यानी अब उनको इलाज के लिए अल्लाह ताला ने कहा मार अपना पाँव। ये तो पानी निकला उनके पाँव के पास से, नहाने के पानी है ठंडा और पीने का। तो नहाए और पिए तो फिर उनकी बीमारी दूर हो गई। और अता किया हमने उसको उसके घर वालों को और उनकी तरह। यानी फिर उनके घर वाले भी, यहाँ से पता चलता है कि उनके घर वाले उनको छोड़कर चले गए थे, तो फिर वो वापस आ गए बतौर रहमत हमारी तरफ से और नसीहत अकल वालों के लिए। यानी सब कुछ देना और लेना अल्लाह के हाथ में है। सब्र करेंगे तो नबियों को जो दर्जा मिला इंशाअल्लाह ताला हमको भी मिल सकता है। और ले लो अपने हाथ के साथ उनको एक छोटा सा मुट्ठा यानी झाड़ू जैसे बनाते हैं तिनके जमा कर, फिर मार साथ उसके और अपनी कसम ना तोड़। कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से एक दफा नाराज होकर गुस्से में कसम खा ली थी कि अगर मैं ठीक हो गया तो उसको 100 कोड़े मारूंगा। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे झाड़ू पे तिनके जमा करते हैं वैसे तिनके जमा कर उससे हल्का सा अपनी बीवी को वो करो ताकि अपनी जो है वो पूरी हो जाए, कसम पूरी हो जाए। तो यहाँ से पता चलता है कि कसम की हिफाजत करना ये बहुत ज़रूरी है। और जिक्र करो हमारे बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ और याकूब का, हाथों वाले और निगाहों वाले। यानी ये सब जो है मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। बेशक हमने खालिस किया हमने उनको एक खालिस चीज़ के साथ, याद असली घर की यानी आखिरत के घर की। और बेशक वो हमारे नज़दीक अलबत्ता चुने हुओं में से थे, नेक लोगों में से थे। और याद कीजिए इस्माइल को और यसा को और जुल्किफ्ल को, और वो सब के सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था। और बेशक सब मुत्तकी लोगों के लिए अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। हमेशगी के बाग है, खोले गए उनके लिए दरवाजे, तकिए लगाए हुए होंगे उनमें, तलब करेंगे उनमें फल बहुत से और मशरूबात यानी ड्रिंक्स और फल होंगे। और उनके पास निगाहें झुकाने वालियाँ हम उम्र यानी स्पाउसेस होंगे सेम एज के, बिकॉज कंपैटिबिलिटी होगी। ये वो चीज़ है जिसका तुम वादा दिए जाते थे हिसाब के दिन। बेशक ये अलबत्ता हमारा रिस्क है, नहीं उसके लिए कम होना। ये तो है ये बात यानी मुत्तक़ियों का। और बेशक सरकश लोगों के लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है, चाहे वो जहन्नुम है वो दाखिल होंगे उसमें, तो बुरा ठिकाना है। ये बात बस चाहिए कि वो चखे इसको तंजिया तौर पर कहा जा रहा है, खौलता पानी और पीस लहू। और कुछ दूसरे उसकी शक्ल बहुत से डिफरेंट ऐसी गंदे टाइप के फूड्स एंड ड्रिंक्स होंगे। ये एक लश्कर है दाखिल होने वाला है तुम्हारे साथ, नहीं मरहबा उनको यानी जहन्नुम में कोई वेलकम नहीं होगी। बेशक वो झुलसने वाली है आग में, वो कहेंगे बल्कि तुम नहीं खुशामदीद तुम्हारे लिए, तुमने आगे भेजा उसको हमारे लिए। यानी तुम तैयारी किए घर में ऐसे यानी दुनिया में जो है बड़े बड़े बातें करते थे, कुरान का इनकार करते थे, रसूलों का इनकार करते थे, इसलिए जो है तुम यहाँ पर जहन्नुम में आए। तो कितना बुरा है ये ठिकाना। वो कहेंगे ए हमारे रब जिसने आगे भेजा हमारे लिए, ये बस ज्यादा दे उसको अजाब दुगना आग में, यानी जिसने हमको भटकाया दुनिया में तो उसको डबल अजाब दो। और वो कहेंगे क्या है हमारे लिए, नहीं हम देखते कुछ लोगों को थे, हम गिना करते उनको शरीर लोगों में से, यानी दुनिया में जिनको हम बुरा समझते थे, तो वो कहाँ हैं? क्या बनाया था हमने उनको, उनका मजाक यानी ईमान वालों का मजाक उड़ाए थे, या कज हो गई उनसे निगाहें, यानी वो कहाँ चले गए? बेशक ये अलबत्ता हक है झगड़ने वालों के लिए, यानी आप झगड़ने वालों का आग। कह दीजिए बेशक मैं एक खबर देने वाला हूँ और नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के जो एक है बहुत जबरदस्त। यानी वहाँ पर जो है
एक्चुअली ईमान वाले जन्नत में होंगे और जहन्नुम वाले जो है यानी कुफ्र करने वाले जहन्नुम में होंगे। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है बेशक ये अलबत्ता हक़ है झगड़ने वालों के लिए, जहन्नुम या वैसे दुनिया में भी लड़े और वहाँ पर भी जो है वो लड़ते रहेंगे और ये बहस होगी। फिर उसके बाद कह दीजिए बेशक मैं ये खबरदार, यानी अब अल्लाह आप कह रहे हैं कि मैं तो खबरदार करने वाला हूँ और नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के जो एक है बहुत ज़बरदस्त है। तब आसमानों का और ज़मीन का और जो उन दोनों के दरमियान है ज़बरदस्त है, बख्शिश फरमाने वाला है। कह दीजिए वो एक खबर है बड़ी है ना क़यामत की आने वाली, तुम उससे एराज बरतने वाले हो। नहीं था मेरे लिए कोई मलए आला में जब वो झगड़ रहे थे, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरियस बात करते रहे थे तो बीच में इर्रेलेवेंट बात करके टॉपिक चेंज करते ये लोग और बीच बीच में बेकार की बातें करते। नहीं वही की जाती मेरी तरफ मगर सिवाय उसके नहीं कि मैं डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तो जो है खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ, दुनिया में जो अजाब आने वाला है उसको भी बता रहा हूँ और क़यामत का भी बता रहा हूँ, कब्र का भी, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो बीच में वो लोग क्या करते थे कि वो उल्टी पुल्टी बातें करके, जैसे फरिश्तों में क्यों बात हो रही है या इसमें क्यों बात हो रही है, जहन्नुम में, बीच बीच में उल्टे पुल्टे बातें करके जो है उनको मजाक उड़ा देते। तो आप यहाँ पे इंटरप्ट करके कह रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ डराने वाला हूँ, मैं ये सब तुम्हारे बहसों का जवाब दे नहीं सकता। जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ एक इंसान मिट्टी से, फिर जब मैं दुरुस्त बना दूंगा और मैं फूंक दूंगा उसमें अपनी रूह से तो गिर पड़ना उसके लिए सजदा करते हुए। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का है तो सजदा किया फरिश्तों ने सारे के सारे, सबके सब ने सिवाय इब्लीस के, उसने तकब्बुर किया और हो गया काफिरों में से। फरमाया ए इब्लीस किस चीज ने रोका तुझको कि तू सजदा ना करे वास्ते उसके जिसने मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से। क्या तुमने तकब्बुर किया या था तू बुलंद मर्तबे वालों में से? उसने कहा मैं बेहतर हूँ उससे। पैदा किया तुमने मुझको आग से और पैदा किया तूने उसको मिट्टी से। फरमाया बस निकल जा इससे, बेशक तुम मरदूद है और बेशक तुझ पर मेरी लानत है दिन जज़ा सज़ा के दिन तक। कहा ए मेरे रब, यानी इब्लीस ने कहा बस मोहलत दे मुझको उस दिन तक जब वो सब उठाए जाएंगे। फरमाया बस बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। तरफ दिन वक्त मालूम किया ना क़यामत के दिन तक इब्लीस को मोहलत दे दी गई। ये पूरा वाक़या हम कई बार ले चुके हैं, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। फरमाया बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है, तरफ दिन वक्त मालूम ना क़यामत तक। बोला बस कसम है तेरी इज्जत की, अलबत्ता मैं जरूर गुमराह कर दूंगा सबके सबको मगर बंदे तेरे उनमें से मुखलिस है। फरमाया बस हक ही मैं कहता हूँ, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नुम को तुझसे और उनसे जो पैरवी करे तेरी उनमें से सबसे। कह दीजिए नहीं मैं मांगता तुमसे इस काम पर कोई अज्र और नहीं हूँ मैं तकल्लुफ करने वालों में से। तकल्लुफ नहीं है, वॉट एवर द वर्ड्स आर वेरी क्लियर, नहीं वो मगर एक नसीहत जहां वालों के लिए। और अलबत्ता तुम जरूर जान लोगे हाल बाद एक वक्त का, यानी बाद में समझ जाओगे, यानी वैसे भी मरते वक्त जब फरिश्ते नजर आएंगे तो किसका क्या हाल होगा ये समझ में आ जाएगा। सूरत ज़ुमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। नाजिल करना है किताब का अल्लाह की तरफ से जो गालिब है, हिकमत वाला है। बेशक हमने नाजिल की हमने आपकी तरफ किताब हक के साथ, यानी कुरान। बस इबादत कीजिए अल्लाह की खालिस करते हुए उसके लिए दीन को। खबरदार अल्लाह के लिए है खालिस दीन, खालिस प्योरली दीन अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवाय किसी और के लिए दीन नहीं। और वो लोग जिन्होंने बना रखा है उसके सिवाय सरपरस्तों को नहीं हम इबादत करते उनकी मगर ताकि वो करीब करे हमको अल्लाह के करीब करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है अल्लाह के सिवाय जिसकी इबादत करते हैं वो मीडिएटर्स है जो अल्लाह के करीब हमको ले जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान उस मामले में वो इख्तिलाफ करते हैं। क़यामत के दिन पता चल जाएगा अल्लाह ताला नीड नो मीडिएटर्स नो हेल्पर्स टू रीच टू हिम। बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता जो कोई वो झूठा नाशुक्रा है। अगर इरादा करता अल्लाह ताला के बना दे औलाद, अलबत्ता चुन लेता उसमें से जो वो पैदा करता है जो वो चाहता है। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला अपने लिए औलाद बना ले और वो अपने लिए खुद सेलेक्ट कर ले, पाक है वो। लेकिन अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से बरी और पाक है, वो अल्लाह ताला एक ही है, ज़बरदस्त है। उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ, ढांपता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर। और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज को और चांद को, सबके सब चल रहे हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक। खबरदार वही ज़बरदस्त है, बहुत बख्शिश फरमाने वाला है। उसने पैदा किया तुमको एक जान से, बनाया उससे एक जोड़ा, यानी हज़रत हव्वा, और उसने उतारा तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 जोड़े, भेड़ बकरी ऊंट गाय, मेल फीमेल जब होंगे 8 होंगे। पैदा करता है तुमको पेटों में से तुम्हारी माँ के, एक पैदाइश बाद एक पैदाइश के, अंधेरों में 3, यानी 3 अंधेरे होते, माँ का पेट, फिर वूम का जो है
ماں کا پیٹ، یوٹرس اینڈ پھر اندر جو ممبرین ہوتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ رب تمہارا، اس کے لیے ہے بادشاہت، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ تو کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اور اگر تم شکر کرو گے پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا یعنی عمل کا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ عطا کرتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنے پاس سے، بھول جاتا ہے جو تھا وہ پکارتا طرف اس کے اس سے پہلے، اور اس نے بنائے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے، کہہ دیجیے فائدہ اٹھا لو اپنی کفر کے ساتھ تھوڑا، یعنی انسان کی فطرت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے اللہ کو پکارتا ہے، جب تکلیف ہٹ جاتی ہے پھر شریکوں کو پکارتا ہے۔ بے شک تو آگ والوں میں سے ہے، کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا ہے اور قائم کرنے والا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، یعنی جو راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ یہاں پر علم تشریح اللہ کا علم، آخرت کا علم، انجام کا علم، یہ رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندوں، وہ جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور زمین اللہ کی وسیع ہے، بے شک پورا کر کے دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اپنا اجر بے حساب۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمانوں میں سے۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، نے اپنے کا حکم ہے، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، پس تم عبادت کرو جو تم چاہتے ہو اس کے سوائے، یہ خاص چوائس، تم کرنا چاہتے تو اللہ کی عبادت کرو، نہ کرنا چاہتے مت کرو۔ کہہ دیجئے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، انہیں جو کفر اور شرک رہے۔ خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے اوپر سے سروں کے، یعنی سروں کے اوپر سے سائے دار چھتریاں ہیں آگ میں، آگ کے شعلے بادلوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے نیچے سے چھتریاں ہیں، یعنی نیچے سے بھی عذاب ہوگا۔ یہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں بس ڈرو مجھ سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کا، یعنی اللہ کے سوائے سب جس کی عبادت کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کرے اس کی، اور رجوع کیا طرف اللہ کے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس بشارت دے دو میرے بندوں کو، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو بس پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی، یعنی یہاں پہ قرآن، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہی لوگ ہیں وہ عقل والے ہیں۔ کیا بھلا وہ جو حق ہو گیا اس پر عذاب کی بات، یعنی جہنم کی بات، کیا بھلا تو بچائے گا جو کوئی آگ میں ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم بچا سکتے ہو ان کا آگ سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، یعنی اونچے کمرے، اونچے پیلسز ہیں جنت میں، ان کے اوپر سے بالا خانے ہیں، ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہیں بنائے ہوئے، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ خلاف کرے گا اللہ وعدے کو۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر چلایا اس کو چشموں میں، زمین میں پھر نکالتا ہے ساتھ اس کے کھیتیاں مختلف رنگ اس کے، پھر وہ زور کرتا ہے اس پر، یعنی کھیتیاں جو ہے اچھی بڑھ جاتی ہے تو پھر خوش ہو جاتا ہے، تو تم دیکھتے ہو اس کو زرد، یعنی پھر فصل کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ۔ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی ہر چیز ایک عروج پہ جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے ایک عروج پر جاتا ہے، پھر اس کو بھی ختم ہو کر مرنا ہے۔ کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کا اسلام کے لیے، بس وہ اوپر ایک نور کے ہے، یعنی ایمان کا نور اپنے رب کی طرف سے، بس ہلاکت ہے واسطے سخت ہونے والوں کے، کیونکہ ایمان والوں کے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں لیکن غیر ایمان والوں کے دل سخت ہوتے ہیں، دل ان کے اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن اللہ کے
قرآن اور اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو نرم کرتا ہے. یہی لوگ تو جس کے دل سخت ہوتے ہیں وہ قرآن اور اللہ کا ذکر ایبزارب نہیں کر سکتی, تو یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نازل کی بہترین بات یعنی قرآن ایک کتاب آپس میں ملتی جلتی دہرائی جانے والی, یعنی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے باتیں ہم کتنی ساری چیزیں ریپیٹ ہوئی یہاں پر, رونگٹے کھڑی ہو جاتی ہے اس سے کھال ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یعنی اب آپ دیکھیں کئی ایسے آیتیں آئیں جس سے ہماری رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں. پھر حیران ہو جاتی ہے ان کی پھر نرم ہو جاتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے. یعنی پہلے بہت ساری چیزوں سے ڈرتی ہے, پھر اللہ کا ذکر جب آتی ہے تو پھر نرم ہو جاتے ہیں دل اور کھال. یہ ہے ہدایت, اللہ کی رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن, اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تھے تم کمائی کرتے. جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے pہلے تھے, تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے, یعنی سوچا بھی نہیں تھا, وہاں سے جو ہے اللہ کا عذاب ان کے پاس آیا. تو چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوائی کو دنیا کی زندگی میں, اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. عربی قرآن بغیر ٹیڑھائی کے, شاید کہ وہ بچیں گے. بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال, ایک شخص اس میں سے کئی شریک ہے جھگڑالو, اور ایک شخص سلامت ہے ایک شخص کے لیے, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں سب شکر اللہ کے لیے ہے. یعنی دو لوگ ہیں, ایک کے کئی جو ہے آقا ہے, یعنی ایک آدمی ہے جو کئی آدمیوں کا غلام ہے, اور ایک آدمی ہے صرف ایک کا غلام ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب جس کو جو کئی آدمیوں کا غلام ہے تو اس کو کبھی یہ آقا بلائے گا, کبھی یہ آقا بلائے گا, کبھی یہ آقا بلائے گا, وہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک آدمی ہے جس کا ایک ہی آقا ہے تو دونوں برابر. تو اسی طرح ہمارا ایک ہی الہ ہے, ایک ہی اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے. یہ اس طرح 10 الہ ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں سب شکر اللہ کے لیے ہے, بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. بے شک تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے ہیں. سب کچھ جو بھی زمین کے اوپر ہے سب موت چکھنے والا ہے, سب پیرش ہونے والا ہے, سب ختم ہونے والا ہے. پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرو گے. یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کرے گا کہ تمہاری وجہ سے آج ہم ہلاک ہوئے, تمہاری وجہ سے آج ہم ہلاک ہوئے. اس جو ہے جس میں ہم نے بہت سارے رسولوں کے واقعات دیکھے, انبیاء کرام کے واقعات دیکھے, اور کس طرح انبیاء کرام کا کنیکشن تھا. سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھیں گے کہ نعمتیں ملنے پر بھی ہی واز کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں گے تکلیف ہونے پر بھی ہی واز کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اونلی کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین میک اس بی فرم آن آر پاتھ. تو لیٹس بی کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کے سامنے جھک جائے, اس کے ہو جائے, اس کے ساتھ رابطہ جوڑ لے, اس کو ہم ایسی محبت کرے جیسے کسی اور سے نہیں ہے. تو پھر ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرانگ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن ہمارا جو اس کے ساتھ ہے اس کو بہت اسٹرانگ بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی اسٹرانگ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا. قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا.